محبت ہم پس دیوار کرتے ہیں مگر نفرت سر بازار کرتے ہیں. کئی باتیں چھپاتے ہیں دریچے بھی، کئی باتیں چھپاتے ہیں دریچے بھی، کئی باتیں در و دیوار کرتے ہیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا میزبان فیضان قریشی. آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے وادی کشمیر کے معروف ادیب، قلمکار، شاعر، ڈرامہ نگار اور مصنف عادل اشرف صاحب، جن کے ڈرامے وقتاً فوقتاً ریڈیو کشمیر اور دوردرشن سے نشر ہوتے رہتے ہیں. آج ہم ان کی ذاتی زندگی اور ادبی زندگی کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے. جی عادل صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے رائزنگ کشمیر. بہت شکریہ. عادل اشرف صاحب، آپ کی ادبی زندگی کے متعلق ہم آپ سے بات تو کریں گے ہی، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کی ابتدائی زندگی کے متعلق جاننا چاہیں گے. جیسے ایک شاعر فرماتے ہیں، جہاں غم کی خبر نہ تھی، جہاں دکھ کا پتہ نہ تھا، جہاں مسکراہٹ تھی بہاریں ہی بہاریں تھی. چلو ڈھونڈتے ہیں پھر اسی نادان بچپن کو. جب آپ اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں تو کیا کچھ خاص یادیں سامنے آتی ہے، اور کیا کچھ ہمارے ناظرین کے ساتھ آج بچپن کے حوالے سے، ابتدائی زندگی کے حوالے سے شیئر کرنا چاہیں گے آپ؟ شکریہ فیضان صاحب. جہاں تک میری ابتدائی زندگی کا تعلق ہے، میری پیدائش جو ہے وہ شہر خاص کے خاص علاقے میں ہوئی، جی، جس کو خانیار کہا جاتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خانیار علاقہ بہت ہی ایک مشہور علاقہ ہے، کیونکہ یہاں پر حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت گاہ واقع ہے. اس وجہ سے یہاں وادی کے اطراف اکناف سے لوگ چلے آتے ہیں اور کافی چہل پہل رہتی ہے. جیسا کہ جہاں تک ہمارے بچپن کا تعلق ہے، ان دنوں وہاں پر اسی ایریا میں 2 سنیما گھر بھی تھے، جس کی وجہ سے بھی وہاں پر بہت بھیڑ رہا کرتی تھی. چہل پہل خانیار بہت چہل پہل رہا کرتی تھی. ہمارا مکان خانیار اور ناوپورہ کے بیچ میں ایک علاقہ آتا ہے جس کو بڑو باغ کہتے ہیں. یہیں پر ہمارا مکان جو ہے وہ برلگ سڑک واقع تھا. کچھ سال پہلے ہم نے شفٹ کیا ہوا ہے الہی باغ. تو جہاں تک بچپن کا تعلق ہے، میرا بچپن اسی بھیڑ میں گزر گیا. اور اس کے علاوہ ہمارے مکان کے عین سامنے ایک ہائی سکول بھی تھا، گرلز ہائی سکول. تو جب وہاں بچوں کی چھٹی ہو جاتی تھی تو دور دور تک وہ بچے سڑک پر پھیل جاتے تھے. آج وہ سکول ایک ہائر سیکنڈری بن چکا ہے. تو اسی ماحول میں میری پیدائش ہوئی. میرا بچپن ڈاؤن ٹاؤن کی انہی گلیوں میں گزرا ہے. جہاں تک میری سکولنگ کا تعلق ہے، میرا داخلہ سب سے پہلے ایک مقامی پرائمری سکول میں ہوا، اس کے بعد ہائی سکول میں ہوا. ہائی سکول گورنمنٹ ہائی سکول ناوپورہ کے نام سے یہ سکول جانا جاتا تھا، اور کافی مشہور، پوری وادی میں کافی مشہور یہ سکول رہا ہے. تو یہی سے میں نے میٹرک پاس کیا. اس کے بعد میں نے اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن لیا. تو میں نے جو سبجیکٹس تھے میرے وہ کامرس تھے. بالکل. حالانکہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ کامرس میں کیوں لے رہا ہوں، کہ اسی لیے لیا یہ سبجیکٹس اسی لیے میں نے آپٹ کیے کیونکہ ہمارے جو محلے دار تھے کچھ لڑکے، تو انہوں نے اسی کامرس میں ہی گریجویشن کی تھی، اور میں نے بھی اسی دیکھا دیکھی میں وہ سبجیکٹس لیے کامرس. نہ صرف میں نے بلکہ ہم اس محلے کے اس ایریا کے تقریباً 10-12 لڑکے تھے جو ہم نے ایک ساتھ وہاں اسلامیہ کالج میں ان دنوں ایڈمیشن لیا. اور خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ میرے ان دنوں جو کامرس تھا سبجیکٹس، ان دنوں اس میں ایک آپشنل سبجیکٹ ہوا کرتا تھا اردو. اردو. بالکل. ہاں، میں نے بھی لیا تھا. اس لیے نہیں کہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ تھی،
بالکل بھی مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کیوں لے رہے ہیں، کیوں لے رہا ہوں، مگر اس لیے لیا کیونکہ ہم اردو میڈیم اسکولوں سے آئے ہوئے تھے، اس لیے ہمیں لگا کہ اردو آسان ہے، اس لیے ہم نے اسی میں ایڈمیشن لیا۔ بعد میں جب میں پہلی بار کلاس میں بیٹھا تو اردو کے کلاس میں کہہ رہا ہوں، جب اردو کے کلاس میں بیٹھا تو وہاں پہ ایک استاد تھے، ان کا نام محمد شفیع صاحب تھا، بہت اچھے پروفیسر، اور جب انہوں نے اردو پڑھانا شروع کیا وہ کلام غالب کی تشریح کرنے لگے جی، اور کلام غالب کی جب انہوں نے تشریح کی تو مجھے میری سمجھ میں یہ کلام آنے لگا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے کلام غالب پڑھا تھا لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن اب کی بار یہ میری سمجھ میں آنے لگا، اور جو میرے اندر جو شاعر اب تک سویا ہوا تھا وہ دھیرے 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 نیند سے جاگ گیا، اور مجھے لگا کہ مجھے کچھ کہنا ہے۔ بہرحال جب میں گھر پہنچا تو مجھے لگا کہ ایک سینے پر ایک بوجھ سا تھا، مجھے لگا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، میں نے قلم اور ڈائری اٹھائی اور اس کے بعد لکھنا شروع کیا، اور ایک غزل کی فارم میں کوئی کلام اسے نکلا، تو پھر یہی سے شروعات ہوئی۔ اچھا، چونکہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا سر یہ کہ آپ ایک کامرس کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں، لیکن پہچان اور نام آپ کو ادیب اور قلمکار ہونے کی وجہ سے یہ ملا، جی جی، تو جو یہ آپ کا ادبی سفر ہے یہ شروع یہیں سے ہوا؟ یہی سے ہوا، یہی سے ہوا۔ پھر اس کے بعد میں تو اپنے دوستوں کو کلام سنایا کرتا، ایک پوری ڈائری بھر گئی، تو یہ سلسلہ جاری رہا، میں اپنے دوستوں کو کلام سنایا کرتا تھا۔ تو ایک دوست نے مجھے ایک بار مشورہ دیا کہ اس نے کہا کہ آپ ہمیں سنا رہے ہیں، آپ کسی استاد کے پاس چلے جائیں، تو ان کی بات مجھے دل پر وہ لگی، تو مجھے لگا کہ انہوں نے صحیح بات کہی۔ پھر مجھے تلاش رہی ایک استاد کی، ان دنوں پتہ نہیں تھا کہ مجھے کہ وادی کشمیر میں کون کون سے رائٹرس ہے، کون شاعر ہے، تو بالکل بھی پتہ نہیں تھا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا۔ بالکل۔ تو پھر کہیں سے مجھے ایک سفارشی خط ملا اکبر جے پوری کے نام، تو وہ سیدہ قدل میں رہتے تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا تو وہ خط لے کر، تو انہوں نے جب میری ڈائری دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ تو مطلب کمال کی شاعری کرتے ہیں، لیکن اس میں وزن بھی ہوتا ہے، جب تک آپ وزن نہیں سیکھیں گے تب تک یہ شاعری نثر تصور کی جائے گی۔ تو میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا، پھر انہوں نے مجھے یہ سمجھایا کہ یہ وزن کیا ہوتا ہے۔ وزن جب انہوں نے مجھے سمجھایا تو مجھے لگا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں نہیں سیکھ سکتا یہ۔ بعد میں نے بھی ہمت نہیں ہاری، تو میں ان کے پاس جاتا رہا، لیکن بدقسمتی سے ان دنوں وہ بہت بیمار رہا کرتے تھے، بستر علالت پر ہوتے تھے، اور جب میں ان کے پاس جایا کرتا تھا وہ بستر سے باہر نکلتے تھے، اور اللہ ان کو گری کی رحمت کرے، تو اور مجھے وہ سکھاتے تھے عروض، اس پر وہ لیکچر دیتے تھے، لیکن مجھے بہت یہ اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ اتنے بزرگ آدمی بستر علالت پہ ہیں اور میں جاتا ہوں، یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور مجھے بہت یہ برا لگا۔ پھر میں نے ان کے پاس جانا وہ ترک کر دیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ تو پھر مجھے تلاش رہی ایک اچھے استاد کی، تو پھر اللہ کا کرنا تھا، تو میری ملاقات ڈاکٹر فرید پربتی سے ہوئی، اللہ تعالیٰ انہیں گری کی رحمت کرے۔ تو پھر انہی سے میں نے یہ سب کچھ سیکھا، جو اس میں شاعری میں جو عروض یا وزن ہوتا ہے یا ٹیکنیکس ہوتی ہے، تو انہی سے میں نے سیکھا۔ تو اگر میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ انہی کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ انہیں گری کی رحمت کرے۔ جی، آپ نے جو مطلب باضابطہ طور اساتذہ سے رہنمائی اور رہبری حاصل کی ہے، بالکل یہ ضروری ہے۔ جی عادل صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ معروف ڈرامہ نگار ہیں، لیکن جو ہمارے نوجوان اس فن میں طبع آزمائی کرنا چاہتے ہیں، انہیں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، اور
ایک انسان کے پاس کیا کیا صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے؟ اس کے لیے ان کو فقط پڑھنا چاہیے. اچھا، پڑھنا چاہیے. پڑھنا چاہیے. جو ڈرامے، جب میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے شروع کیا تھا ڈرامے، میں نے میں بچپن میں کافی فلمیں دیکھتا تھا، تو جو فلموں کا اثر بہت مجھ پہ تھا، اور اس چیز نے مجھے یہ فائدہ بھی دیا. تو پھر میں نے جب ریڈیو کے لیے میں نے پہلا پلے لکھا، تو یہی فلمیں دیکھ دیکھ کے، ریڈیو سن کر میں نے پہلا پلے ریڈیو کے لیے لکھا، جو نعیم احمد مہجور نے اسے ریڈیو پروڈیوس کیا انہوں نے. تو پھر وہ اٹ واز 1992، تو 92 میں وہ براڈ کاسٹ ہوا. تو جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو نئے ہمارے لکھنے والے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ بس وہ پڑھے اور اس میڈیا کو سمجھے پہلے. مطلب جو ریڈیو کا میڈیم ہے، یہ ایک الگ میڈیم ہے، مطلب یہ سننے کا میڈیم ہے. اور جب اس میں ڈائلاگس لکھے جاتے ہیں، تو یا مطلب اس میں کوئی سین لکھا جاتا ہے، وہ ڈائلاگس کے ذریعے آپ کو آڈینس تک پہنچانا ہے. اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ریڈیو ڈرامہ بہت مشکل ہے لکھنا بنسبت کہ ٹیلی ویژن ڈرامہ کے. تو اس میں پہلے یہ اگر وہ پڑھیں کسی کے ڈرامے جو چھپ چکے ہیں، تو وہ انشاءاللہ آگے جا سکتے ہیں اس میں. جی عادل صاحب، آپ کے کتنے ڈرامے ریڈیو کشمیر اور دوردرشن سے ابھی تک نشر ہوئے، اور کون سے ڈرامے خاص طور پر آپ؟ میرے جو تقریباً 67 پلیز میرے ریڈیو سے نشر ہو چکے ہیں، اور بہت سارے ہیں ان میں. تو جو میرا پہلا ڈرامہ تھا وہ کشمیری میں تھا، نہیں دوسرا ڈرامہ پھر وقتک فرشت جو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا، جو نعیمہ جی نے میں پروڈیوس کیا. اس کے بعد نثار نسیم نے میرا جو ڈرامہ ہے دوسرا وہ پروڈیوس کیا. لیکن وہ تب تک وہ 92 سے 97 تک مجھے ویٹ کرنا پڑا، کیونکہ میں تب تک 3-4 پروڈیوسر بدلے ڈراموں کے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. میں ان سے پوچھتا رہا کہ بھائی اس میں اگر کچھ پرابلم ہے تو وہ بتائیے تاکہ میں وہ درست کروں، لیکن وہ کچھ خاطر خواہ جواب نہیں دے پا رہے تھے. پھر نثار نسیم صاحب آئے تو انہوں نے اس ڈرامے کو پیش کیا، اور پھر مجھے پیچھے مڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. اور تب سے پھر مجھے وہی سے پھر کال آتی تھی کہ آپ ڈرامہ لکھیے، آپ ہمیں کوئی ڈرامہ دیجیے. تو یہ سلسلہ اب تک جاری ہے. جی 67 پلے میں نے اب تک لکھے ہیں. جو آپ نے دوسرا سوال جو تھا آپ کے دوردرشن کے لیے کتنے لکھے، دوردرشن سے میرے 35 پلیز، 1 ایکٹ جو پلے ہوتا ہے وہ 35 پلیز میرے ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں. جب پہلا پلے میرا پلے جاوید اقبال صاحب نے کیا، تو جب میں یہ ضروری کہنا چاہوں گا کیونکہ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ کم از کم وہ اس سے تھوڑا بہت سبق لیں کہ ہمت نہیں ہارنی ہوتی ہے. جب میں جاوید اقبال صاحب کے پاس گیا وہ ڈرامہ لے کے، تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے یہ؟ میں نے کہا یہ ڈرامہ ہے اس طرح. انہوں نے کہا کہ یہاں تو سب اب ڈرامہ نگار بن چکے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ادھر دیکھ لیجئے اس کونے میں، یہ جو 2 لاٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو بڑا لاٹ ہے یہ میں نے ریجیکٹ کیے ہیں پلیز، اور یہ جو چھوٹا لاٹ ہے اس کو میں نے ابھی دیکھا نہیں. اب ایسا کیجئے یہ جو چھوٹا والا لاٹ ہے اس پہ آپ اپنا پلے رکھ لیجئے، اور جب مجھے ٹائم ملے گا میں دیکھوں گا، اگر اچھا ہوگا تو میں کروں گا. تو میں نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم گھر بھیج دیں گے آپ کو، یہ گھر آپ کو اطلاع پہنچ جائے گی. لیکن پھر وقت گزرا تو 10-15 دن گزرے تو انہوں نے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک رکا پہنچا تھا، تو اس میں لکھا تھا کہ کسی نے وہاں چھوڑا تھا، تو کہا کہ جاوید اقبال صاحب آپ کو یاد کر رہے ہیں. جب میں پھر ان سے ملا، جب میں اندر میں نے انٹری کی ان کے آفس میں، وہ کھڑے ہو گئے اور مجھے گلے سے لگایا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بہترین پلے لکھا ہے،
تو یہ شروعات ہوئی. جی 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 عادل صاحب، ابھی تک آپ کی کتنی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں؟ جی جی میرے 4 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ایک ابھی پریس میں ہیں. جی کون کون سی کتابیں؟ میری 2 شعری مجموعے ہیں، لذت گریہ جو 2002 میں شائع ہوئی، اس کے بعد 2021 میں الہام سے پہلے، اس سے پہلے تمثیل داغ جو ریڈیو سے پھر جو نشر بھی ہو چکا ہے، تو پھر یہ چاند کا ہم شکل جس میں 4 ریڈیائی ڈرامے ہیں اور 4 ٹی وی ڈرامے ہیں جو کہ سبھی براڈ کاسٹ اور ٹیلی کاسٹ ہو چکے ہیں. جی جی عادل صاحب، جو آپ کی کتاب تمثیل داغ ہے تو اس کتاب کو بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اور اس کتاب کے حوالے سے مضامین بھی شائع ہوئے اخبارات میں. تو اس کتاب کے ذریعے آپ نے لوگوں تک کیا میسیج اور کیا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے؟ ایکچولی میرے جو استاد تھے ڈاکٹر فرید پربتی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی داغ بہشت مصنوعی نگار. جب میں نے وہ کتاب پڑھی جی تو وہ ان کا محبوب شاعر تھا فرید صاحب کا. تو پھر جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو میں نے دیکھا کہ یہ ان کی جو زندگی ہے داغ دہلوی کی، تو وہ پورا ایک ڈرامہ ہے، اس میں کچھ یہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکٹیشس کوئی بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے ایک مثنوی لکھی تھی، تو اسی مثنوی پر میں نے پھر وہ ڈرامہ کریٹ کیا ان کی لائف پر. تو ان کی بڑی دلچسپ زندگی رہی ہے. تو ان کا جو عید کے دن وہ پیدا ہوئے اور عید کے دن ہی وہ ان کی وفات ہوئی. تو یہ اس پر میں نے لکھا اور یہ ہسٹوریکل پلے ہے. یہ پھر 3 قسطوں سے ریڈیو سے شائع ہوا اور یہ نثار نسیم صاحب نے پروڈیوس کیا اور بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے پروڈیوس کیا، اور پھر آرکائیوز میں بھی ہے آج کل، انہوں نے الگ اس کو پریزرو کر کے رکھا ہے اور اس کی زبردست پذیرائی ہوئی. تو نثار نسیم صاحب نے اس میں جو آرٹسٹ ہے، خاص کر جو عمر امتیاز صاحب جنہوں نے داغ کا رول اس میں نبھایا تھا، بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اس رول کو نبھایا تھا. جی عادل صاحب، کہا جاتا ہے کہ اردو لکھنے والوں کی ملک کے باقی ریاستوں میں جو ہے حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے. نہیں، کیا اس میں کوئی صداقت ہے یا نہیں؟ جی میں اسے اتفاق نہیں کرتا ہوں. میرا جو کلام ہے وہ ملک کے تقریباً 35 رسائل میں چھپ چکا ہے اور مجھے بہت پذیرائی ہوئی، اور وہ مجھے خطوط کے ذریعے کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی غزلیں بھیج دیجئے. تو مجھے نہیں لگتا ہے. اور ایک بات میں بتاؤں کہ اس وقت جو کشمیر ہے، یہ مجھے لگتا ہے اس کی بڑی اردو کے حوالے سے یہ کافی مشہور ہے. تو میں آپ کو ایک مثال بتاؤں گا. پچھلے سال میری ملاقات چند بچوں سے ہوئی جو نیپال سے آئے تھے. 3 لڑکیاں تھیں اس میں، تو اور 4 بچے تھے. تو ان سے میری ملاقات ہوئی. وہ 12th پاس کر کے یہاں آئے تھے. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے یہاں، انہوں نے کہا کہ ہم اردو سیکھنے کے لیے یہاں آئے ہیں کشمیر. وہ دہلی نہیں گئے ہیں، وہ حیدرآباد نہیں گئے ہیں، وہ لاہور نہیں گئے ہیں، وہ یہاں آئے ہیں کشمیر. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اردو کا جو مستقبل ہے وہ دن بدن تاریک ہوتا جا رہا ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ اردو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں ابراڈ جانا ہے. جی ابراڈ جانا ہے تو ہمیں یہ مدد کرے گا. مطلب انہوں نے ہندی، واقعی فارن لینگویجز بھی سیکھی تھی، ہندی بھی سیکھا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کو کس نے کہا یہ اردو سیکھنے کے لیے؟ ایک بچے نے کہا کہ میرے جو پیرنٹس ہیں وہ USA میں ہیں، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اردو بھی سیکھ لیجئے، اس سے آپ کے جو مواقع ہیں روزگار کے وہ زیادہ بہتر ہوں گے. تو یہ دیکھ لیجیے، اور یہ ضروری بھی نہیں ہے مگر آپ روزگار کے لیے کوئی بھی، ہماری اپنی مادری زبان ہے کشمیری، یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے محبت کریں گے کہ ہمیں روزگار ملے. بالکل صحیح ہے. اسی طرح اردو ہے ہماری، یہ بہت ہی خوبصورت زبان ہے اور جو یہاں کے لوگوں کے رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہے. سب لوگ اسے میرے خیال سے
8% لوگ اسے جانتے ہیں اور لکھنا بھی جانتے ہیں. جی. تو یہ بڑی بات ہے. جی. یہ ضروری نہیں ہے پھر روزگار کے موقع ملے، اور اس میں روزگار کے مواقع بھی آپ کو ملیں گے. تو جی عادل صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ 4 کتابوں کے مصنف ہیں، تو یہ جو رسپانس آپ کی کتابوں پر ملا، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ دن بہ دن جو ہے مطالعہ کا جو رجحان جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے. تو مطالعے کا جہاں تک سوال ہے تو کتابوں سے دور ہونے لگے ہیں لوگ. بالکل. تو اب میری جو یہ کتابیں ہیں وہ ریختہ پر بھی اویلیبل ہے، تو وہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں، اور مجھے باضابطہ طور پر میسیجز ملتی ہے کہ پھر وہ میں آپ کو بتاؤں کہ میسیجز کر کے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم اس پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو، کچھ لوگوں نے پی ایچ ڈی بھی کیا ہے. نہیں پی ایچ ڈی نہیں کیا، ابھی نہیں کیا، ابھی ایک کرنے والا ہے. تو اگر اس کا وہ اپروو ہو گیا تو اس نے لی ہے مجھ سے کتابیں، اور وہ اس نے اپلائی کر دیا ہے 2 یونیورسٹیز میں. اگر خدا نے چاہا تو اگر اپروو ہو گیا تو، مگر کئی مثال کے طور پر کسی کا یہ سبجیکٹ، اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے پی ایچ ڈی میں یہ جموں کشمیر میں اردو ڈرامے، تو ایک باب میرا بھی ہوتا ہے. اگر اس نے مطلب زیادہ، تو یہاں پر اردو لکھنے والے ڈرامہ نگار زیادہ نہیں ہیں، لیکن ایک میرا بھی ہوتا ہے. اسی طرح جموں کشمیر میں اردو شاعری، تو میرا ایک باب ہوتا ہے. مطلب اس میں باقی شعراء بھی شامل ہوتے ہیں. تو فل فلیجڈ اگر یہ ان کو یہ ملا تو انشاءاللہ وہ. تو آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہے، بالکل مطمئن ہوں، کیوں نہیں ہوں. جی. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت کچھ ملا ہے، جتنی میری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی، کیونکہ میں کامرس سے آیا تھا اس میں، اور اتنی شہرت بھی ملی، اور بہت سارا مطلب جو پروگرامز ہے ٹی وی پہ میرے 67 پلیز ہوئے، ریڈیو سے ہوئے. مطلب یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اچیومنٹ ہے. اور اس میں کلچرل اکیڈمی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، دوردرشن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ریڈیو کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہی کی وجہ سے مجھے پذیرائی ملی. اس وقت تو یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، تو یہ انسان کو بولنا نہیں چاہیے. جی عادل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کوئی منفی اثر شاعری اور ادب پر پڑا؟ بالکل پڑا، منفی بھی پڑا اور مثبت بھی پڑا. ہاں، مطلب اب کوئی شاعر ہے، جو میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ میں شاعری کے لیے ڈاکٹر فرید صاحب سے ملا، یا اس سے پہلے بھی تلاش رہی. تو پہلے تلاش رہتی تھی، مطلب اگر کہیں پہ جاتے تھے وہ کہتے تھے بھائی، اگر ریڈیو ہم جاتے تھے یا دوردرشن جاتے تھے، وہاں کہتے تھے، وہ دیکھتے تھے پہلے یہ کلام وزن میں ہے کہ نہیں. آج کل جب آپ نے کوئی شاعر بن گیا، اسے لگا کہ میں اب شاعر ہوں، تو اس نے اس کو اس پہ سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا. تو وہ وہاں سے پھر وہ ریسپانڈ بھی ملتا ہے لوگوں کا، واہ واہ بہت خوب. تو اس سے انسان بگڑ جاتا ہے. مگر میں جو نئی پود ہے، میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ کسی استاد کے پاس جائیں اور تب سوشل میڈیا پہ اپنا کلام جو ہے وہ اپلوڈ کریں. جی عادل صاحب، آپ ایک مشہور شاعر بھی ہے، ہم آپ ہی کے کلام سے آپ ہی کی زبانی ناظرین کو محظوظ کرنا چاہتے ہیں. شکریہ، ضرور، کیوں نہیں. پہلے ایک غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے. جی. محبت ہم پس دیوار کرتے ہیں، محبت ہم پس دیوار کرتے ہیں، مگر نفرت سر بازار کرتے ہیں. مگر نفرت سر بازار. محبت ہم پس دیوار کرتے ہیں، مگر نفرت سر بازار کرتے ہیں. کئی باتیں چھپاتے ہیں دریچے بھی، کئی باتیں چھپاتے ہیں دریچے بھی، کئی باتیں در و دیوار کرتے ہیں. تجھے لوٹا رہے ہیں تلخیاں تیری، تجھے لوٹا رہے ہیں تلخیاں تیری، تیرے ہی نام یہ اشعار کرتے ہیں. اب ایک اور غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے. نہ دل نہ جسم میرے رابطے میں کوئی نہیں، نہ دل نہ جسم میرے رابطے میں کوئی نہیں، غبار راہ کے سوا راستے میں کوئی نہیں.
ابھی تو چاند کی بولے گی خود پرستی اور، ابھی تو چاند کی بولے گی خود پرستی اور، شب انا کے سوا فائدے میں کوئی نہیں، کوئی نہیں، سفر میں رہی ساتھ آبلہ پائی، سفر میں رہی ساتھ آبلہ پائی، جنون دل کے سوا قافلے میں کوئی نہیں، اڑان بھر بھی گئے وہ سبھی پرندے اب، اڑان بھر بھی گئے وہ سبھی پرندے اب، اجاڑ رت کے سوا گھونسلے میں کوئی نہیں، پرانی راہ سے آئے ہیں کتنے دیوانے، پرانی راہ سے آئے ہیں کتنے دیوانے، محبتوں کے نئے سلسلے میں کوئی نہیں، حصار ذات میں جیسے بہار آئی ہے، حصار ذات میں جیسے بہار آئی ہے، مذاق دل کے سوا ذائقے میں کوئی نہیں، فضانے پھول کے رخ پر چھڑک سی دی شبنم، فضانے پھول کے رخ پر چھڑک سی دی شبنم، ہوا نہ رت نہ صبا قاعدے میں کوئی نہیں۔ اب مقطع ملاحظہ فرمائیے، ہماری آنکھ کو بھایا نہیں کوئی عادل، ہماری آنکھ کو بھایا نہیں کوئی عادل، نگاہ یار کے بھی زاویے میں کوئی نہیں، نہ دل نہ جسم میرے رابطے میں کوئی نہیں، غبار رہ کے سوا راستے میں کوئی نہیں۔ شکریہ جی عادل صاحب، آپ نے مصروفیات کے باوجود وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے وادی کشمیر کے معروف شاعر، ادیب، قلمکار اور ڈرامہ نگار جناب عادل اشرف صاحب۔ ناظرین، روبرو کے اگلے شمارے میں ہم کسی اور مہمان کے ساتھ بات کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔